بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک اصطلاح ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بہت سے علماء بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن روحانی دنیا میں اس چیز کا چرچا بہت خاص ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے باتیں کی جائیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے بیسیکلی جو کہ سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے باتیں کرنی چاہیے تو میں تو ایک ایسا کام کرنے کو کہہ رہا ہوں جو کہ کام ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ہر انسان کی زندگی کے اندر ایسے ہونا چاہیے جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے دل دھڑکنا اس کا ضروری ہوتا ہے، جیسے اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کا سانس لینا ضروری ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے باتیں کرنی چاہیے تو میں ایک ایسا کام کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ جسے ہم یہ سمجھیں کہ میں کہوں کہ آپ کا دل دھڑکنا چاہیے یا آپ کو سانس لینی چاہیے، لیکن کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے، یہ بات ہوتی کیوں ہے؟ ناظرین، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم سے کیا دور ہوئے، اللہ سے ہی دور ہو گئے۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے، قرآن کریم کو سمجھتے اور اس کی آیات پہ غور کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ مختلف آیات میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں 5 ہوتے ہیں ان میں چھٹا میں ہوتا ہوں، میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، جب تم دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ اے انسانوں، تمہیں اپنے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں نے تمہارے اوپر گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہلتا کہ جسے میں نہ جانتا ہوں۔ جب تم سوچ بھی رہے ہوتے ہو، تمہارے وسوسے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو میں اسے جانتا ہوتا ہوں۔ اب بتائیے ناظرین، کیا رب کریم ہمارے قریب ہے؟ قریب کی بات نہیں۔ جو ہستی ہماری شارک کے قریب ہے، جو ہستی ہماری زندگی، ہماری جان سے بھی ہمارے قریب ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو وہی ہے سب کچھ، تو پھر میں کیا ہوں؟ ناظرین، اب اس سے اندازہ لگائیے، جو پہلے میں نے تمام باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ تمام قرآن کریم کی آیات کے مفہوم ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رب کریم ہم سے کتنا نزدیک ہوتا ہے، اور وہ رب کریم جو ہم سے اتنا نزدیک ہے، کیا اس سے بات کرنے کے لیے کیا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس سے بات کریں یا نہ کریں؟ کیا وہ ہماری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ یہ ہمارے دل میں گمان بھی کیسے آ جانا چاہیے کہ وہ ہماری باتیں سن رہا ہے یا نہیں۔ اگر میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے یا کسی ایسے ناظرین کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ رب کریم سے باتیں کیسے ہم کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کونے پہ، کہیں نہ کہیں چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ صحیح، کوئی نہ کوئی ایسا وہم موجود ہے جو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کر رہا ہے کہ ہم اس سے بات کیسے کریں جس کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، جو ہمیں جواب نہیں دیتا۔ اب یہ بات آگئی کہ ہم اس سے بات کیسے کریں جس کے جواب ہمیں سنائی نہ دیں، ہمیں دکھائی نہ دیں، ہمیں معلوم نہ پڑیں۔ ناظرین، یقین کیجئے، ایک کام کریں نا، سوچیں کہ میں نے یہ چوری کرنی ہے، سوچیں کہ میں نے کسی کو گالی دینی ہے، سوچیں کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، سوچیں کہ میں نے کچھ یہ کام کرنے ہیں۔ یقین کریں، ایک آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کام مت کریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام غلط ہے۔ جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، جو آپ کو اس برے کام سے روکتی ہے،
وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے پہچانا؟ چلیے یہ بھی اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو ایک کام کر لیتے ہیں، ابھی میری ویڈیو ٹھیک ختم ہو جانے کے بعد، جیسے ہی میری ویڈیو ختم ہو، کسی بھی ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیے، ایک اکیلے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیے، اور جتنے بھی آپ کے دل کے اندر سوالات ہیں تجربہ کر لیجیے۔ چلیے آج آپ کو آزمانا ہی چاہیے۔ آج جائیے کسی اکیلے کمرے میں جا کے، کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائیے اور باتیں کریں اپنے دل کی، جو آپ کے دل کے اندر سوالات ہیں۔ کوئی اگر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، پوچھیے اللہ سے۔ کوئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے مجھے نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے، پوچھیے۔ کوئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، پوچھیے۔ کوئی یہ بھی اگر کہنا چاہ رہا ہے کہ میری بچے میری باتیں کیوں نہیں مان رہے، یہ سارے سوالات جتنے بھی ہیں آج کیجئے، اور اس کے بعد ہر ایک سوال کریں اور یقین کریں کہ میں اپنے رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام کے بھروسے پر آپ کو یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو خود ان تمام باتوں کے جوابات ملیں گے، اور وہ جوابات آپ کو اپنے دل سے ہی ملیں گے، تمام کے تمام۔ کوئی بھی بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ جواب کون دیتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ان باتوں کے جواب ہیں تو پھر آپ نے سوال کیوں کیا؟ یا پھر آپ کے پاس سوال ہوتے ہی کیوں ہیں؟ سوال ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو آپ کو جواب چاہیے ہوتے ہیں ان کے۔ کوئی بھی آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، نماز میں کچھ کوتاہی ہے، عبادات میں کچھ کوتاہی ہے، لین دین میں کچھ کوتاہی ہے، کاروبار میں کوتاہی ہے، کسی رشتہ داری میں کوئی معاملہ چل رہا ہے، کہیں کوئی اور ہزاروں معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، سب کے سب سوالوں کے جواب آپ کو ملتے ہیں۔ جب آپ کو ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو پھر ہم اپنے رب کریم سے باتیں کیوں نہ کریں؟ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے رب کریم سے باتیں کرنا آج کل کے دور کے نہیں بلکہ کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کو انتہائی پسند کرتا ہے کہ اس سے باتیں کی جائیں، اس کے ساتھ ایسے ہی باتیں کی جائیں جیسے کسی دوست، کسی سہیلی یا کسی بہت ہی اپنے قریب بندے کے ساتھ جو باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں، اور پھر وہ رب کریم ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی آواز نہیں سن رہا؟ کرتے جائیے اپنے رب سے باتیں، اور پھر دیکھیے آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا جو ایک حکایت میں بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک کھیت کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک چرواہا تھا۔ وہ چرواہا باتیں کر رہا تھا۔ اب کس سے باتیں کر رہا تھا؟ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتیں سننا شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ تو میرے قریب ہوتا، میں تیرے بالوں کی کنگھی کرتا، کاش تو میرے قریب ہوتا، میں تیرے سر کی جوئیں نکالتا، کاش تو میرے قریب ہوتا، میں تجھے اچھے اچھے کھانے کھلاتا، کاش تو میرے قریب ہوتا، میں تیری تیمارداری کرتا، تو بیمار ہوتا، بہترین کھانے کھلاتا، میں تیری خدمت کرتا۔ میں اس طریقے سے وہ کیے جا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شک ہوا اور اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ، میں اس کائنات کے بنانے والے رب کریم سے باتیں کر رہا ہوں، اس زمین کے بنانے والے کائنات سے جو ہے وہ زمین اور کائنات کے بنانے والے مالک سے باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کیونکہ اکثر اوقات غصہ کر جاتے تھے، اور غصہ جیسے کیا تو اس سے کہا بدبخت کیا انسان، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے ساتھ ایسی ایسی باتیں۔ اور حضرت موسیٰ نے چند ایسی باتیں کی کہ اس بندے نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو جیسے انسان برباد ہو جاتا ہے مجنون بن کے، وہ بھاگ گیا ایک جنگل کی طرف کہ اب تو وہ برباد ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ایسی بات کیا آ گئی کہ وہ تو اپنے آپ کو اس نے گناہگار سمجھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، کوہ طور پہ گئے، بات ہوئی، اور رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ آج تو نے کیا کر دیا؟
وہ میرا دوست تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ کو بہت اپنے قریب سمجھتا تھا، مجھے اس کی باتیں بڑی پیاری لگتی تھی۔ آج تو نے مجھ کو ایک دوست مجھ سے جدا کر دیا۔ میں نے تو تمہیں پیغمبر اس لیے بنایا تھا کہ تو لوگوں کو مجھ سے قریب کرے، تو نے تو مجھ کو اس سے جدا کر دیا۔ اب ناظرین اس پہ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی کہ گناہ کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے گئے اس جنگل کی طرف جہاں وہ شخص بھاگا تھا۔ بڑی مشکل کے بعد وہ شخص ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معافی مانگی اور اس کی خدمت میں عرض کیا، خدمت میں اس لیے کہ اس کا درجہ آپ نے خود ہی سن لیا، اور اس کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جس طریقے سے چاہ تو اپنے رب سے بات کر، تیرا انداز بڑا پیارا ہے، اور تو جو دل میں آتا ہے اپنے رب کریم سے بات کر۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، حضرت حولہ والا قصہ، جب نبی کریم کے پاس آئیں ایک بوڑھی خاتون اور آپ کے حجرے میں آ کے یہ پوچھ لیا کہ میرے خامن نے مجھے ماں کا کہہ بیٹھا ہے تو اب میں کیا کروں، اور جب جواب نہیں ملا تو وہ رونا شروع کر دی اور ساتھ ہی وحی نازل ہوگی، اور ان کے تمام سوالوں کے جواب رب کریم نے کیسے دیے کہ جب یہ بوڑھیا تیرے ساتھ بات کر رہی تھی تو رب کریم تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک ایک بات پہ جب وحی نازل ہوتی رہی ہے ناظرین، تو اب وحی نہیں نازل ہو رہی تو کیا رب کریم نے ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ ہم سے دور ہو گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ آج بھی ہمارے اتنے ہی قریب ہے جتنا پہلے تھا۔ اب وہ ہمارے امتحان لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کو کتنا قریب محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس کو جتنا قریب محسوس کریں، ہم اس سے جتنی باتیں کریں، وہ اتنا ہی ہمارے قریب آتا جاتا ہے۔ اس لیے باتیں کیجئے اور ان باتوں کو اپنے وقت کا ضیاع مت سمجھیے گا۔ یہ آپ کی زندگی کے سب سے حسین پل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لمحے ہوں گے جب آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر، کہ یہ لمحے آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی ہوگے، کیونکہ آپ نے ان لمحوں میں اپنے رب کریم سے باتیں کی ہیں۔ اور اس چیز کا آپ معمول بنا لیجئے، اور میں اپنے رب کریم رب ذوالجلال والاکرام کے بھروسے پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک نئی دنیا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کا اپنا دل آپ کو گواہی دے گا کہ جی ہاں، آپ کی باتیں رب کریم نے سن بھی لی ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کو دے دیے ہیں۔ آپ کو کسی بھی میرے جیسے یوٹیوبر کی، کسی روحانی رہنما کی، کسی مولانا کی، کسی علامہ کی، کسی بھی صاحب کی ضرورت قطعاً نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کا جب رب کریم سے واسطہ ڈائریکٹ بن جائے گا تو آپ کو کسی کی کیا ضرورت رہے گی۔ رب تو چاہتا ہے کہ میرے قریب آئیں، مجھ سے باتیں کریں، میرے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں، میرے ساتھ اپنی حاجات خود پیش کریں۔ مت جائیں کبھی کسی بھی جگہ پر، قبرستان میں یا مزار میں یا کسی بھی جگہ پر، رب کریم ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی تو ایک ایسی ذات ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اسی وقت تو رب کریم آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے جب کہیں بھی کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہ اپنائیے، کیجئے باتیں، کھل کے باتیں کیجئے، جب دل چاہے کیجئے۔ باوضو ہو کے کریں گے زیادہ اچھی بات ہے، جوتے اتار کے کیجئے زیادہ اچھی بات ہے، جگہ کا انصاف کیجئے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ رب کریم سے گفتگو کرنے گئے تو ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ تو میرے رب کریم کے بھی کچھ اصول ہیں نا۔ ایک پاک ذات سے بات کرنی ہے تو پاک ہو کر، صاف ہو کر، دل میں ایک ایسا یقین ایسا رکھ کے کہ ہاں اب میں رب کریم سے بات کر رہا ہوں، اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے پہن کے، کس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نماز میں وضو کیوں کروایا جاتا ہے آپ کو بتائیے؟ اس لیے کہ وہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگر اس ملاقات کو آپ ملاقات سمجھیں، باوضو ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاک ہو کے آؤ میرے پاس، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہوتی ہے۔ اس لیے نماز میں بھی بات کریں اور باقی دنوں میں بھی۔ دیکھیں آپ کے سارے مسئلے وہ کیسے حل کرتا ہے انشاءاللہ، اور آپ کے دل کو وہ اطمینان حاصل ہو جائے گا جو آج تک کسی بھی
معاملے میں آپ کو حاصل نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے اور آپ کو کامیابی حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔